بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں پڑھی گئی جس کی تفسیر ہم نے سنی ہے وہ انذار سے متعلق ہے، یعنی ڈرانے سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کو اور قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو اللہ نے ڈرایا۔ اور پہلے تو فرمایا کہ اس طرح کا کوئی قرآن لے کر آؤ دیکھا جائے، اور پھر خود اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کوئی قرآن تم یا کسی آیت کو تم سورت کو نہیں لا سکتے۔ اور پھر اللہ نے ڈرایا فاتقوا النار التی وقودها الناس، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو انذار یعنی ڈرانے سے متعلق آیتیں، اور یہ جو آیتیں ہیں تبشیر خوشخبری دینے سے متعلق آیتیں۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ خوف اور امید کی جو آیتیں ہیں اس کو ایک بعد دیگر ذکر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں کسی چیز سے ڈرایا جائے، انذار ہو، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تبشیر فرماتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایمان یہ خوف اور امید دونوں کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے۔ عذاب سے اللہ ڈراتے ہیں، آخرت سے اللہ ڈراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آگے چل کے خوشخبری بھی دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کے نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک طرف ڈرایا جاتا ہے انذار، تو دوسری طرف خوشخبری دی جاتی ہے۔ بہت سی آیتوں میں ایسے ذکر کیا گیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں انی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تبشیر سے متعلق، امید سے متعلق جو آیتیں پیش فرمائے اس کے فوری بعد فرماتے ہیں ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ سمجھے؟ تو ملی جلی ہوئی آیتیں، خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کا نام ایمان ہے، اور یہ ملی جلی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے انذار سے متعلق آیتیں تھیں، تو اب یہاں پر تبشیر سے متعلق یعنی بشارت دینے سے متعلق آیتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، مومنین کو۔ لیکن صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے، گویا کہ دونوں چولی دامن کا رشتہ ہے، ایمان بھی ہو نیک عمل بھی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ خوشخبری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو باغات ایسے ہیں کہ اس کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ بہت بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ کلما رزق منہا، دیکھو اس میں باغات جنات ذکر کیا گیا۔ جنت لغوی اعتبار سے باغ کو کہتے ہیں، ورنہ جنت اصطلاحاً یہاں جو قرآن میں استعمال کیا گیا، ایک ایسا مکان جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندے پہ کی جائے، نعمتوں سے بھرا ہوا ایک دائمی مکان، یہ جنت ہے۔ یہ دائمی مکان کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جنتیں اللہ نے بنائی۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت الفردوس بھی ہے، جنت المأویٰ بھی ہے، علیین بھی ہے، دارالسلام بھی ہے، اور جنت کے کئی نام دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنت، جب تم اللہ سے جنت کو طلب کرو، فاسألوا الجنت الفردوس، تو جنت فردوس کو طلب کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ عرش کے نیچے جو سب سے بلند جنت ہے یہ جنت الفردوس ہے، اس کو طلب کرو۔ بہت سے مراتب پائے جاتے ہیں، 7 جنتوں کو ذکر کیا گیا، اور بعض تفسیریں میں 100 جنتوں کو ذکر کیا گیا، اور اس کے درجات بتائے گئے کہ جنت میں کئی درجات ہیں۔ اعمال کے اعتبار سے کسی کو کوئی جنت ملے گی اور کسی کو کوئی بلند مقام ملے گا، آدمی کو اس کے عمل کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے تیار کیا کہ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کیسے باغات؟ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ باغوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اور اوپر جو بالا خانے ہیں، بالا خانوں کے پاس سے نہریں گزرے گی، اور وہ نہریں بھی کیسی؟ جیسے ہماری ہوتی ہے ویسے نہیں کہ جس میں گڑھا ہوتا ہے، آدمی داخل ہوا تو اندر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نہریں ایسی ہوگی کہ اس میں گڑھا نہیں ہوگا، اور اس کی جو مٹی ہے، نہروں کی جو مٹی ہے، حدیث میں ذکر کیا گیا، یہ مٹی اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی، اور اس کی جو کنکریاں ہیں، جیسے ہم کنکریوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو کنکریاں ہیں یہ لؤلؤ کی، موتیوں کی اور جواہرات کی اس کی کنکریاں ہوگی، ایسی نہریں بہتی ہوں گی وہاں پر، اور جو جنتی کو عطا کی جائے گی۔ اور آگے ذکر کیا گیا کلما رزقوا منہا، جب اس میں سے روزی دی جائے گی، من ثمرات، کسی پھل کی، رزقاً، کھانے کے لیے، وہاں کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے چیزیں دی جائے گی، روزی دی جائے گی، تو قالو، جنتی کہنے لگیں گے، فرشتے آئیں گے جنتی کے پاس، جو ہے ایک پیالہ پیش کریں گے کھانے کا، وہ کھا لیں گے، اور اس کے بعد ایک اور پیالہ پیش کریں گے، اور دیکھیں گے جنتی یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں پیش کیا گیا، دیکھنے میں صورت بالکل ایک جیسی ہے، وہی پیالہ ہے، اور کہیں گے یہ تو ہم نے کھا لیا ہے۔ فرشتے کہنے لگیں گے نہیں، اس کو ذرا کھا کے دیکھ۔ وہ جو کھائیں گے تو پیالہ ایک جیسا ہوگا، صورت ایک جیسی ہوگی، لیکن مزہ کچھ الگ ہوگا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، ابھی ایک پھل کھایا اور دوسرا وہی پھل اس کو دیا گیا، وہ پھل کھایا تو اس کا مزہ الگ ہوگا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ کیا عجیب چیز ہے، دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ الگ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں جو پھل کھانے کو ملے، یہ پھل جنت میں ان کو دیے جائیں۔ ہم نے یہاں پہ آم کھایا، ہم نے یہاں پہ سیب کھایا، ہم نے یہاں پہ انگور کھایا، کھجور کھایا، یہ پھل جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ جنتی کو دیے جائیں گے۔ وہ سمجھے گا کہ یہی پھل ہے جس کو ہم کھا کے آئے، یہ وہ پھل ہیں جس کو ہم کھا کے آئے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ذرا کھا کے دیکھو، کھائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو اس دنیا میں کھایا وہ اور آخرت والے جو پھل ہیں، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا، ذائقے میں، مزے میں، دیکھنے میں، صورت میں ایک جیسے، رنگت میں ایک جیسے، لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ یہ کچھ الگ ہی ہوگا، وہ کھا کر تعجب میں پڑ جائے۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں
کہ بھائی یہ جو یہاں کا جو دنیاوی پھل ہے وہی پھل وہاں پر دینے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دوسرا بھی دیا جا سکتا ہے، جنتی ہے، جنتی پھل کوئی مختلف اور کوئی کسی جنس کا، کسی اور صورت و شکل کا دیا جا سکتا ہے۔ یہاں جو ہم نے سیب کھایا وہی سیب وہاں پہ دیا گیا، یہاں ہم جو آم کھائے وہی آم وہاں پہ دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنت میں جو پھل دیا گیا، وہ دنیا میں جو پھل دیا گیا وہی پھل جنت میں دینے کی وجہ کیا ہے؟ جو شکل و صورت میں ایک جیسا مشابہ ہو، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ یہاں ہم کھائے ہیں آم کو، یہاں ہم کھائے ہیں سیب کو، یہاں ہم کھائے ہیں انگور کو، اس کا مزہ ہم جانتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہم جانتے ہیں، اس کا ذائقہ ہم کو معلوم ہے، اور جنت میں آم پیش کیا جائے ہم سمجھیں گے اس کا وہی ذائقہ ہے، لیکن کھائے گا تو کچھ عجیب ہی لگے گا۔ انگور تو یہاں دیکھنے کو آیا، لیکن اتنا بڑا انگور، بالکل اسی دنیا والا انگور ہے، لیکن کھائے گا تو اس کا ذائقہ الگ اور اس کا ذائقہ الگ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، کلما رزق من ثمرۃ رزقا، جب اس کو دی جائے گی روزی پھل کی، قالو تو کہنے لگے گا، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی روزی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں کیا کی گئی؟ اس سے پہلے دی گئی۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کو دیا جائے گا یک جیسا پھل، یک جیسی روزی، سمجھ میں آ رہی؟ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن مزے اور ذائقے میں کیا نہیں ہوں گے؟ ایک جیسے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ فرق ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ فرماتے ہیں اور ایک اور نعمت دی جائے گی۔ ایک نعمت تو کیا ملی اس کو باغات ملے، رہنے کی جگہ اس کو ملی، اور ایک نعمت کیا ملی؟ کھانے کے لیے اس کو ذائقہ دار پھل دیے گئے، اور ایک نعمت کیا دی جائے گی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ بیویاں اس کو عطا کی جائے گی، پاک و پوتر۔ پاک مطلب کس اعتبار سے؟ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور اخلاقی، ہر اعتبار سے وہ پاک ہو۔ ظاہری اعتبار سے جیسے یہاں پہ گندگی ہوتی ہے بول و براز کی، پیشاب پاخانے کی گندگی ہوتی ہے، وہاں پیشاب پاخانے کی گندگی نہیں ہوگی۔ یہاں جو جسم میں بدبو پائی جاتی ہے یا لعاب نکلتا ہے یا کوئی ظاہری چیزیں گندگیاں جو نکلتی ہیں، یہ ظاہری گندگی سے بھی وہاں کی عورتیں بالکل پاک ہوگی۔ اور باطنی و معنوی جو گندگی ہے، اخلاق بہت عمدہ رہیں گے، بد اخلاقی نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی، عمدہ اخلاق کے، اور بے وفائی نہیں ہوگی، بے وفائی نہیں، بد اخلاقی نہیں، بد زبانی نہیں، اور عمدہ اخلاق کے بہترین بیویاں ان کو عطا کی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہیں پاک، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بہت بڑی نعمت جو آخر میں ذکر کیا جائے۔ دنیا میں جو نعمت ملتی ہے اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یہ نعمت ملی کل ختم ہو جائے، آج تو مزے کے کھانے ملے، آج تو رہنے کے لیے گھر ملا، بہت سا مال ملا، لیکن ختم ہونے اور فنا ہونے کا خوف اس دنیا میں رہتا ہے۔ جتنی بھی بڑی نعمت مل جائے، ساتھ ساتھ ایک خوف لگا ہوا ہوتا ہے، یہ نعمت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور آخرت کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ دائمی نعمتیں، ہم فیہا خالدون، جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذکر فرماتے ہیں۔ یہ جو بعض نعمتیں ذکر کی گئی دنیاوی اعتبار سے، جس کے پیچھے آدمی بھاگتا، دوڑ و دھوپ جو ہوتی ہے کہ عمدہ مکان بنایا جائے اور لذیذ و بہترین غذائیں ملیں، حسین عورتیں و بیویاں حاصل کریں، یہاں دنیاوی اعتبار سے یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف انسان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے، انسان بھاگتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری زندگی اس کی جو کمائی اور اس کی جو محنتیں اس دنیا میں جو لگتی ہیں، انہی ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے، اور اسی کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے اس دنیا میں، تو ان نعمتوں کو ذکر کیا گیا جو وہ اس دنیا میں زیادہ بڑی نعمتیں تصور کرتا ہے،
ان کو ذکر کیا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ کسی کے آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ ایسی نعمتیں ہم تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہاں کی عورتوں کو تم کیا دیکھو گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کی حوریں ذرا اس دنیا کی طرف جھانک دے، جنت کی حوریں ذرا اس دنیا کی طرف، ایک عورت دنیا کی طرف اگر جھانک دے، اپنی نظر ڈال دے، اور اس کی ایک نظر سے پوری دنیا پوری زمین اور پورا آسمان روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے، خوشبو پھیل جائے گی پوری دنیا میں اور پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دوپٹہ یہ ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا نعمتیں ہیں، وہاں آدمی جائے گا، جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا، اس بازار میں آدمی جائے گا، مختلف قسم کی نعمتیں وہاں پہ دی جائے گی، عطا کی جائے گی۔ شمال سے ایک ہوا چلے گی، شمالی ہوا، اور ہوا بھی کیسی؟ وہ ہوا جو لگے گی تو آدمی اس سے اور زیادہ حسین بن جائے گا، اور پھر پورا خوشبودار، صرف ہوا جسم پہ لگے گی۔ گھر کو آئے گا، اپنی بیویوں کو دیکھے گا تو بیویاں کہنے لگے گی ارے کیا ہوا، تم گئے تھے کیسے، اور اتنے حسین بن کے آئے، اور ایسی خوشبو، اس کی خوشبو اور اس کے حسن پر اس کی بیوی تعجب کرنے لگے گی۔ اللہ ایک اور نعمت عطا کرے گا کہ اس کی بیوی کو اور خوبصورت کر دے گا، اور دیکھ کر کہنے لگے گا واللہ تم بھی بہت زیادہ حسین ہو، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت۔ اس طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، سب سے بڑی نعمت اللہ فرمائیں گے جنت کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد، جنت میں داخل کرنے کے بعد، اے بندہ تو کچھ چاہتا ہے مجھ سے، میں کچھ اور نعمت عطا کروں۔ کہنے لگے گا اے اللہ کیا نعمت میں مانگوں، مجھے تو ساری نعمتیں مل گئی، جس کا میں نے تصور نہیں کیا یہ ساری نعمتیں مجھے مل گئی، اللہ مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے دیدار کی ضرورت ہے، ابھی تمہیں دیدار نہیں ہوئی ہے۔ جب ایک مرتبہ دیدار ہوگی اللہ کی، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کی دیدار ہوگی تو بندہ کہنے لگے گا اس دیدار والی نعمت کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں اور ماند پڑ گئی، بیکار ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہاں پہ ملے گا، صرف مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کی جو نعمتیں ہیں کیسی ہیں معلوم؟ اس کی نعمتیں 1000 سال کی مسافت، کتنے سال کی؟ اس کے پاس اتنا مال، اتنی بیویاں، اتنے نوکر اور اتنی عمارتیں، اتنے باغات ہوں گے۔ 1000 سال کی جو مسافت ہے وہ مسافت سے اپنی چیزوں کو دیکھنے لگے گا۔ یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، یہ ادنا درجے کا، جو اعلیٰ درجے کا جنتی، جو جنت کی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے والا اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، اس کو کیا ہوگا؟ دن اور رات اللہ کی دیدار اس کو نصیب ہوگی، دن و رات، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار اس کو نصیب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات، ایسی بیویاں، ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نام جو دیا جاتا ہے، بیویوں کا نام دینا، پھلوں کا نام دینا، باغات کا نام دینا، یہ انسانی سمجھ کے اعتبار سے ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکے۔ بات گہری بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بتایا گیا باغات دیے جائیں گے، حور دیے جائیں گے، بیویاں عطا کی جائے گی، عمارتیں عطا کی جائے گی، پھل عطا کیے جائیں گے، یہ انسان سمجھ سکے اس لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کی نعمتیں اور ہمارے ذہن میں الفاظ کا جو معنی ہے ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے بھائی، کوئی مناسبت نہیں۔ بہت بلند نعمتیں ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جو معروف نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کی مشابہت ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی۔
اللہ فرماتے ہیں فی ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، لڑکے عورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شوہر کو عمدہ بیویاں ملے گی اور بیویوں کو عمدہ شوہر ملیں گے۔ جو جوڑ ہوتا نا، دو قسم کے جو کیا ہوتے ہیں، نال ہوتے ہیں، خف ہوتے ہیں، خفین ہوتے ہیں، موزے ہوتے ہیں، تو خف کے لیے کہا جاتا ہے زوج الخف، ایک دوسرے کا ہمسر، جوڑ کہتے ہیں نا، جوڑ کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، ازواج مطہرہ، خوبصورت بیویاں، خوبصورت عورتیں، اور بیویوں کے لیے خوبصورت مرد ان کو عطا کیے، پاک مرد ان کو عطا کیے جائیں گے، وہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے ہمیشہ رہنا، جیسے بتایا گیا، یہاں جتنی بڑی نعمت ملے لیکن یہ خوف ایسا لگا ہوا ہوتا ہے وہ نعمت فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، عمر ختم ہونے والی ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ انسان کی یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی دائمی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا، یہ عمر ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، وہم فیہا خالدون، اور وہ نعمتیں وہاں پر، وہ جنتی ان جنتوں میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ نہیں شرماتے مثال بیان کرنے سے، ما بعوضۃ، مچھر کی مثال بیان کرنے سے، فما فوقہا، یا اس کے اوپر اور کوئی مثال بیان کرنے سے۔ ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے اس سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی مثال بیان کی منافقین کے لیے، بارش برستی ہے، پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کی مثال بیان کی، وہی منافقین کے لیے، کافرین کے لیے اللہ نے کیا کی، آگ کی مثال بیان کی کہ آدمی جاتا ہے، جلاتا ہے آگ کو، اچانک آگ بجھا دی جاتی ہے۔ پڑھ کر آئے نا ہم، تفسیر سنے نا، آگ کی مثال، پانی کی مثال۔ اور اسی طرح اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے، مکھڑی کی اللہ نے مثال بیان کی ہے عنکبوت کے نام سے، ہے نہیں؟ مکھی کی مثال ہے، مکھڑی کی مثال ہے، یہ مثالیں اللہ نے بیان کی، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو یہ مکھی ہے، جو لوگ، جو کافرین اپنے معبودوں کی، خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو ان کے معبود، یعنی خود ساختہ جو غلط معبود ہے نا، یہ معبود کیا نہیں کر سکتی، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بنا نہیں سکتے، جن کی عبادت کرتے ہیں وہ معبودان باطلا کیا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بنا نہیں سکتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے جائے اس کو چھین کے بھی نہیں لے سکتے، مکھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ یہ کیا معبود ہے، کیا عابد ہے، دونوں کمزور ہیں۔ یہ جو عبادت ہے ان لوگوں کی، یہ جو کافر غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، زور کا جھونکا لگا تو بودا جالا، کمزور جالا ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ان کا فعل، ان کا یہ کام بہت ہی کمزور ہے۔ اس طرح کے اللہ نے مثالیں بیان فرمائی، مکڑی کی مثالیں، مکڑی کے جالے کی مثالیں، مکھی کی مثالیں۔ تو اب آ کر اعتراض کرنے لگے کافرین، اللہ یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرماتے، حقیر چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ مکھی تو ایک ذلیل چیز ہے، ذلیل چیز کی اللہ مثال بیان فرماتے ہیں۔ یہ آگ و پانی کی کیا مثال بیان کر دی، اللہ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی ذلیل مثالیں اللہ تو بڑی ذات ہیں اور بڑے لوگ بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی جا رہی؟ اعتراض کرنے لگے، شک میں پڑنے لگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، حقیر تمہارے پاس ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق اللہ کے پاس کیا نہیں ہے، حقیر نہیں ہے۔ یہ مچھر حقیر ہمارے پاس ہو سکتا ہے، یہ مکھی حقیر ہمارے پاس ہو سکتی ہے، لیکن یہ مچھر اور مکھی اور دوسری کوئی مخلوق اللہ کے یہاں حقیر نہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اس کو رکھ کر اللہ چیلنج فرماتے ہیں، اگر تم حقیر سمجھتے ہو مکھی بنا کے لاؤ، دیکھیں مکھی بنا کے لاؤ، حقیر سمجھتے ہو مکھی بنا کے لاؤ۔ بہرحال جس کو تم حقیر سمجھتے ہو ولو بالفرض مان بھی لیا جائے، ہاں بھائی حقیر ہے، مان بھی لیا جائے، حقیر کی مثال حقیر سے بیان کی جاتی ہے نا، یہی دانش مندی ہے نا، یہی عقل مندی ہے نا۔ بیکار چیزوں کے لیے بیکار چیزیں مثال میں بیان کی جائے، ہاں
حقیر کی مثال، ذلیل کی مثال کس سے بیان کی جائے؟ ذلیل ہی سے تو بیان کریں گے نا. بڑی عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے، اس کی مثال اگر بیان کرنا ہے تو کیسے بیان کریں گے؟ عمدہ چیز سے، بہترین چیز سے اس کی مثال بیان کی جائے گی. اور یہ چیز تمہارا غیر اللہ کی عبادت کرنا، تمہارا غیر اللہ کی عبادت کرنا اور بتوں کو بنانا، ان کے سامنے ان کی پوجا کرنا، یہ حقیر چیز ہے. جب یہ حقیر چیز ہے تو جسے تم حقیر سمجھتے ہو اسی کے ذریعے تو اس کی مثال بیان کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں مثال بیان کرنے سے اللہ شرماتے نہیں ہیں. شرم و حیا ان چیزوں سے تم کو آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. ان اللہ لا یستحی، اللہ شرماتے نہیں. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال بیان کرنے سے. مکھی تو اس سے بڑی ہے بھائی، مکڑی تو اس سے بڑی ہے، اس سے چھوٹی جو مچھر، چھوٹی چیز جو مچھر ہے نا، اس کی مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال مؤمنین، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ مثالیں حق ہیں، اور من ربهم، اپنے رب کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافرین، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے نا. پانی کی، آگ کی اور مکھی کی اور مکھڑی کی جو اللہ نے مثالیں بیان فرمائی، تو مومن تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مثالیں بیان فرمائی، ہمیں تو بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن منافقین اور کافرین کہتے ہیں کیا مثال بیان کر دی گئی، اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو اس سے ہدایت دیتے ہیں. ایک بہت اہم بات ہے یہ قرآن کی آیتوں میں، یہ جو جملہ ہے بہت بڑا جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو؟ یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہم نے سوچا کبھی، ہم نے سنا کبھی قرآن تو ہدایت کی چیز ہے، قرآن تو ہدایت کی چیز ہے، اس سے صرف ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس سے صرف رہبری حاصل ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ قرآن ایسا ہے، ہم نے جو نازل کیا ہے اس قرآن کے ذریعے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے ہم رہبری بھی عطا کرتے ہیں، اور ابھی اسی طرح اس قرآن کے ذریعے ہم گمراہ بھی کرتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کتنی جماعتیں آج گمراہ ہوئی، کتنی جماعتیں، اور دلیل میں کیا پیش کرتی ہیں؟ اسی قرآن کی آیتوں کو پیش کرتی ہیں. وہ اپنے مدعا کو، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جو باطل ہوتا ہے، اور اس باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ یہی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ہے نا. اہل قرآن ہیں، ہم جانتے ہیں نا اہل قرآن، جو اصل میں منکرین حدیث کا انکار کرنے والے، جو کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اللہ نے جو حرام کیا ہم اس کو حرام سمجھیں گے، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، نبی کا مقام ڈاکیے کا ہے، پوسٹ مین کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن کے ذریعے گمراہ ہونے والی جماعت ہے، جو نبی علیہ السلام کے مقام کا، نبی علیہ السلام کے رسالت کا پسے پشت اور پسے پردہ یہ انکار کرنے والے ہے نا. ظاہر کرتے ہیں ہم قرآن پہ عمل کرنے والے، نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کے بغیر، نبی کی رسالت کو مانے بغیر، آپ کی احادیث کو تسلیم کیے بغیر قرآن پہ آدمی کبھی عمل کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اسے کیا کرو؟ رک جاؤ. اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے، قرآن والے یہ کہنے والے، یہ کیا ہیں؟ یہ گمراہ ہیں. اس قرآن کے ذریعے کیا ہو گئے؟ وہ لوگ گمراہ ہو گئے. بہت سی مثالیں ہیں، عیسائی مشنریوں کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ایک آیت کے تعلق سے، بہت سی آیتیں ہیں، اس میں ایک آیت کے تعلق سے بتاتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 51 50 پر 1 میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون. یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس لہم، ان کے لیے نہیں ہے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارشی. اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی سفارشی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت. یہی ترجمہ وہ آپ جتنے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے وہ اکثر کتابوں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی حمایتی مددگار اور ان کا کوئی شفیع سفارشی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اب اس کا معنی بیان کرتے وہ لوگ. کیا معنی بیان کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، اللہ سفارشی ہے، سفارش کرنے والا ہے. اس کا معنی کیا نکلا؟ ایک آدمی کسی کے پاس جا کے سفارش کرتا ہے تو جس کے پاس سفارش کیا جائے وہ بڑا آدمی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کسی کے پاس جا کے سفارش کرتے ہیں تو جس کے پاس کیا جاتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑا آدمی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اب یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے، مطلب اللہ سفارش کرنے والے ہیں. کس کے پاس سفارش کرنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے والے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اس کا معنی. ارے مشنریاں ہیں بھائی، وہ چلتی ہیں اسلام کے خلاف آیتوں کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں. ایسے معنی بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کا ایمان اور ان کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. تو معنی وہ بیان کرتے ہیں. کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ اللہ سفارش ہی کرے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سفارش کرنے والا ہے. کس کے پاس سفارش کرنے والا ہے؟ ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کیا کرنے والا ہے؟ وہی نا قرآن کی آیت کیا ہے سمجھے آپ؟ قرآن کی سورہ انعام اٹھا کر 50 پر 1 نمبر آیت دیکھیں، اس میں لیس لہم من دونہ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی حمایتی، اللہ ہی حمایتی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہے. لعلہم یتقون، تو مطلب اللہ سفارشی ہے. کس کے پاس سفارش کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کرتے ہیں. حالانکہ معنی انہوں نے بدلا دیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لیس لہم شفیع عند اللہ، ایک لفظ ہے وہاں پہ معنی مراد ہوتا ہے اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں ہے. یہ معنی ہے اصل اس کا. اللہ سفارشی ہے یہ معنی نہیں ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ عندہ، وہاں مراد ہے. یہاں عندہ اگرچہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن عندہ یہاں پر مراد ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں، جسے اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا. یہ معنی کہاں سے آیا؟ جیسے ہم تفسیر میں سن کے آئے، آیت کی تفسیر آیت سے کی جائے گی. سب سے پہلے کیا کی جائے گی؟ آیت کی تفسیر آیت سے کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ، عندہ وہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت ہی سے کر سکتا ہے. کوئی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے. تو یہاں جیسا لفظ ہے جو معنی ہے وہی معنی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا. اور مقصد کیا؟ یہ بتانا ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا. یہ معنی ہے اصل میں. اب اس کا ظاہری معنی، ظاہری الفاظ کو لے کر، ظاہری معنی لے کر لوگوں کے سامنے غلط معنی، غلط مفہوم بیان کر کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ترتیباً بتائی جائے گی. تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کا، کثیرن کا لفظ ہے جی، مانا ہے ایک دو آدمی نہیں، بہت سوں کو اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں.
وما یضل بہ، اور وہ جن کو گمراہ کیا گیا وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، جن کو گمراہ کیا گیا اس سے گمراہ نہیں کیا جاتا، اللہ گمراہ نہیں فرماتے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں۔ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ نافرمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہت سی تفسیریں ہوتی ہیں، بہت سے جو ہے جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے مدعا کو، اپنے دعوے کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے ہم اپنے مذہب کو ثابت کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب پہ ہیں۔ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، اور کتنے ویڈیوز آ گئے، کتنے ویڈیوز، آج زیادہ سوالات ہوتے ہیں علماء کے پاس کہ بھائی یہ ویڈیو ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، جس کی صورت و شکل تو سنت سے ملتی جلتی بھی نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کا ریسرچ کرنے والا بتاتے ہیں، اسکالر بتاتے ہیں قرآن کے، ان کی شکل و صورت تو سنت نبوی سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے، وہ ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی کیا معنی بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے، عوام کے پاس چیزیں جاتی ہیں، لوگوں کے پاس چیزیں جاتی ہیں، غلط معنی، غلط مفہوم۔ آج بھی ایک اس طرح کی ایک بات آئی تھی، ہم نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا معنی الگ ہے، اس کا یہ معنی نہیں جو ہے حضرت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ہی نہیں ہے، دیکھنے میں بھی حضرت نہیں ہے، شکل و صورت میں بھی نہیں ہے، اور پڑھے ہوئے بھی نہیں۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے گمراہ کرتے ہیں، یہ کیسے معنی بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اس میں لگا دیا گیا۔ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہت سوں کو راہیاب بھی فرماتے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور گناہوں سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔